from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबो, खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि पीटीआई का एक एमएनए 40 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर जरदारी से टर्की भाग गया, पहुंच गया वहां पे। ये हो रहा है कि वजीर आला पंजाब का इंतखाब होना है और उसमें जरदारी को भेजा गया है खुली छूट के साथ, जाओ इसको हमजा को हारने से बचाओ। जरदारी इतना खुलकर कैसे सामने आ गया? किसी की शय है तो सामने आया है ना। जरा सोचिए किसकी शय है। मैं तो सोचता हूं कि अगर जरदारी, शहबाज और इनके साथी तवाइफें होती तो हीरा मंडी में धंधा करती कितना अच्छा होता। मुल्क को इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान इनके सियासतदान बनने से हुआ है। तवाइफ तो एक इंडिविजुअल के किरदार और उसकी इकॉनमी को खराब करती है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पूरे मुल्क की इकॉनमी को बर्बाद करके रख दिया है। इससे तो बेहतर था कि ये धंधा करती वहां पे बैठकर। अच्छा, चंद अहम पॉइंट हैं जो जहन में रखिए। पॉइंट नंबर 1, देखिए आज पाकिस्तान की इकॉनमी सालों, महीनों, हफ्तों में नहीं, हर घंटे पर गिर रही है, हर घंटे पे, और किसी को कोई फिक्र नहीं है। पॉइंट नंबर 2, जिस तेजी से इकॉनमी खराब हो रही है और रुपया गिर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत जल्द, विद इन फ्यू वीक्स, ये जो खाम माल हम दरामद करते हैं उसका आना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत डेंजरस बात होगी ये। पॉइंट नंबर 3, देखिए ये इकोनॉमी पे एक इमरजेंसी डिक्लेयर करने का वक्त है। ये सबको मिलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे इत्तफाक कर लेना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए, जबकि आपके इल्म में है कि स्टॉक मार्केट भी रोज गिरती है, फिर 700 पॉइंट गिर गई। लोग आपकी स्टॉक मार्केट को ब्लड बाथ के नाम से पुकार रहे हैं। हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट, बाजवा, किसी की तरफ से कोई रिएक्शन है, कोई फिक्र है? किसी को कोई खबर नहीं। सब उस खेल में उलझे हुए हैं इख्तिदार के। देखिए, बाजवा ने जरदारी को लगाया है कि हमजा की हुकूमत को कायम रखने के लिए तुम मदद करो, और जरदारी भरपूर अंदाज से खुलकर सामने आ गए हैं। इतनी बड़ी रकम लेके जो पीटीआई का रुकन उन्होंने तोड़ा, जो टर्की चला गया, ये कोई छोटी बात नहीं है। उसको बाकायदा भगवाया गया, और ये सारा मंजर सब कुछ देख रहे हैं। कितने बड़े पैमाने पे पैसा चला रहा है जरदारी। वो एक सेइंग याद आ गई कि कहते हैं ना कि पावर डज नॉट करप्ट पीपल, पीपल करप्ट पावर। ये वो सूरत हाल हो गई है पाकिस्तान में। देखिए, किसी के ईमा पे वो ये सारे काम कर रहा है जरदारी, और उसको यही काम आते हैं। उसको जीनियस मानते हैं। जीनियस कहां से आया वो? अगर जीनियस होता तो अपनी इतनी बड़ी पार्टी को श्रिंक करके उसने इतना सा बना दिया है। बीवी को मरवा दिया, साले को मरवा दिया। ये जहानत है? ये जहानत नहीं है। जहानत तो वो होती है कि आदमी मसाइल को समझे, फिर उनको सही करके आगे निकले। अच्छा, अब देखिए, इतनी बड़ी जब रकम दी जाएगी तो जो लोटे हैं उनका जीना अगरचे मोहल्ले वालों ने हराम कर दिया था अभी पिछले दिनों, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि ये जो साहब भी ऐसा करेंगे वो लोटे हो जाएंगे, और फिर जो है वो डिसीट कर दिए जाएंगे और उनका वोट भी नहीं माना जाएगा। तो उनकी उस वक्त कीमत करोड़ों में थी, अब वो करोड़ों में जो है वो 50-40 करोड़ पहुंच गई है। तो ये वो बेजमीर लोग हैं जो सोचते हैं कि ठीक है, हम मोहल्ले में जाएंगे नहीं, हम नए मोहल्ले में घर ले लेंगे 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, हम वहां रहेंगे। पैसा बनाने ही तो सियासत में आए थे वो, तो पैसा अगर ऐसे मिल गया है तो भाड़ में जाए सियासत। और हमजा क्या करेंगे? हमजा वजीर आला बनेंगे, और वो अपनी गाड़ी के आगे लिखवा लें
کہ وی ہیو دا بیسٹ گورنمنٹ منی کین بائی، پھر وہ گاڑی چلاتے پھریں. یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے پاکستان میں. یہ اچھی صورتحال نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی جو ہیں ان کے پاس مختلف لوگوں کی فون کالز آ رہی ہیں. کبھی لالچ ہے، کہیں دھمکی ہے، ہر قسم سے ڈیل کیا جا رہا ہے کہ اس دن غائب ہو جانا. ایک نے تو کھل کے کہہ دیا تھا، ایک وزیر نے، کہ میں 5-6 لوگوں کو ہوا کر دوں اگر آپ کہیں تو. دوسرا انہوں نے مہرا اتارا ہے، اب وہ پیسے بانٹ رہا، خرید رہا ہے. سارا منظر سب کو نظر آ رہا ہے لیکن کوئی کچھ نہیں کر رہا. اب پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو یہ ایڈوائز دی گئی ہے کہ آپ تمام لوگ ہنستے ہوئے فوٹو کھچائیں اور پھر اس کی تشہیر کریں. یہ بتائیں کہ ہم بالکل خوفزدہ نہیں ہیں، جبکہ اندر سے ان کی پھٹی، معاف کیجیے گا، اندر سے یہ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں. لیکن اوپر سے یہ شو کرو کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھیے اگر یہ ارکان اسمبلی اسی طرح بکتے رہے ہوگا کیا؟ بھارت 2 رافیل طیاروں کی قیمت کے ذریعے پوری آپ کی قومی اسمبلی اور آپ کی سینٹ سب ارکان کو خرید لے گا. اس کے پاس 2 یا 3 رافیل کی اتنی قیمت ہے اور یہ سب بکاؤ مال ہے. یار سپریم کورٹ نے ابھی تو ہدایت کی تھی کہ یہ لوٹے ہو جائیں گے، ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور سارے اس نے پابندیاں لگائی تھی. کسی نے اس کا احترام کیا؟ کسی نے نہیں کیا. ایک احترام کے لیے ہمارے عمران خان رہ گئے کہ جب کوئی وہ ہوتا ہے تو یہ عدالت پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے صاحب آپ نے منع کیا تھا، انہوں نے یہ کیا. یہ قانون کتاب سے کے حساب سے چل رہے ہیں. اب وہ جو جی چاہ رہا کر رہے ہیں اور کس کے ایما پہ کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کس کے ایما پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کس کی انا کی بھیٹ چڑھ رہے ہیں. یہ میں تو کبھی کبھی پریشان ہوتا ہوں، کبھی ہنسی سی آنے لگتی ہے کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ کس قسم کا معاشرہ ہے اور ان کی ڈائریکشن کیا ہے. اس وقت کیا پاکستان میں کوئی ایک جنرل ایسا نہیں جو کھڑا ہو اور ان کو کہے چلو ایک طرف، اور یہ کیا بے حیائی لگائی ہے، ملک بیچے دے رہے ہو تم ہیں اپنی انا کے لیے، کیا کر رہے ہو؟ کوئی ایک جج ایسا نہیں جو سامنے آ سکے. کیا اس گھر کے سارے بڑے مر گئے ہیں؟ کوئی نہیں ہے. صحیح بات کے لیے اٹھنے والا اس لیول پہ کوئی بھی نہیں ہے. سولوشن کیا ہے؟ سولوشن اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی نے دھاندلی کو روکنے کے لیے جو اپنی حکمت عملی اختیار کی تھی کہ وکیلوں کو کھڑا کیا ہر طرف اور پولیس والے کے ساتھ، اور جو ہے پولنگ بوتھ پر اور ہر طرف اپنا ایک جو ہے کوشش ایفرٹ ڈالی تھی، ایسے ہی ایفرٹ اس جو الیکشن ہونے والا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اس کے لیے ڈالے. کمیونیکیشن کو زیادہ سے زیادہ بڑھائے، جس کی میں دیکھ رہا ہوں کچھ کوشش ڈاکٹر یاسمین راشد، فواد چودھری، یہ لوگ کر رہے ہیں. چوہان صاحب، ان کو اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے. اور جو لوگ اس کو غلط کام سمجھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سامنے آئیں اور کمیونیکیشن کو تیز تر کریں. ان بے شرموں کو شرم دلائیں، خریدنے والے کو بھی اور بیچنے والے کو بھی، کہ جس نے پیسے لیے ہیں وہ بھی اور جس نے پیسے دیے ہیں، دونوں کا بائیکاٹ کیا جائے. ان کو فوری طور سے زرداری، عطا، اطارر، رانا ثناء اللہ، ان کو تو جیل میں بند کرنا چاہیے. ان کے خلاف کورٹ میں جائیں اور ان کو پرسنل لیول پہ بھی آدمی فون کالز کرے. ارے تمہارے لوگ قوت کا اظہار کب کریں گے؟ کتنی چوڑیاں پہنی ہیں تم سب نے؟ آپ کی نظروں کے سامنے سودے بازی ہو رہی ہے. وہ پدیلی نہیں رہے کیا سپریم کورٹ اور کون سی کورٹ، وہ بولی پہ بولی لگا رہا ہے زرداری. اور یہ شہباز شریف اور نواز شریف، یہ کیا لٹیرے ہر طرف سے لوٹ رہے ہیں یار. اور آپ جو ہے وہ اس کے خلاف کنونشن کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں. اور یہ فوج ہے، یہ جنرلز ہیں ہمارے، جن کو سارا پیٹ کاٹ کے قوم پالتی ہے. ان میں سے کسی کو یہ اتنا احساس نہیں کہ وہ باجوہ کو پکڑے اور کہے کہ انف از انف، اب بس کیجئے آپ، اور زیادہ دکھ مت دیجئے اس قوم کو، استعفیٰ دیجئے.
خرافات ہوتی ہیں ہر ملک میں، خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن اس نوعیت کی کہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ اور آپ اتنے بے بس نہیں ہیں، آپ بزدل ہیں، آپ بے بس نہیں ہیں، آپ بزدل ہیں۔ یار آپ کے اختیار میں جو ہے وہ تو کریں، جو عمران خان کر رہا ہے اس کے اختیار میں یہ، اس کو چاہیے ذرا اپنا اختیار اب بڑھائے، اس ببل میں سے، اس سرکل میں سے نکلے۔ عجیب تماشا ہے۔ کم از کم کمیونیکیشن کو تو بڑھائیے۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے وطن کے ساتھ، یہ بہت اس کے بھیانک رزلٹ آئیں گے۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے وہاں جج کو خرید سکتے ہیں، جنرل کو خرید سکتے ہیں، میڈیا کو خرید سکتے ہیں، اشرافیہ کو خرید سکتے ہیں، سب کو خریدا جا سکتا ہے۔ تو وہ کتنی بڑی رقم لگا کے پورا ملک لوٹ کے لے جائیں گے۔ اس لیے اس کو روکنا ضروری ہے، یہ جو آج ایم این ایز کو خرید رہے ہیں۔ اور اس کا طریقہ میں پھر ہمارے اختیار میں تو یہ ہے کہ ہم کمیونیکیشن بڑھائیں۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے، مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے، اور ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔